ابی بن کعب کو اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ قرآن کا فہم اور قرآن کا علم اور قرآن کی قرأت کا اتنا زیادہ ذوق اور شوق عطا فرمایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری رمضان المبارک تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے۔ پہلے جب بھی رمضان آتا تھا تو رمضان میں آ کر وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ دور کرتے تھے، ایک مرتبہ خود سناتے تھے، ایک مرتبہ میرا سنتے تھے، مگر اس رمضان المبارک میں 2 دفعہ میرے ساتھ دور کیا ہے، اور 2 دفعہ دور کرنے کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دور کے بعد ایک دور تم ابی بن کعب کے ساتھ بھی کرو، کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب سے قرآن سنو اور ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ اتنا علم اللہ رب العزت نے کہ جس ذات پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے وہ ذات ابی بن کعب کو قرآن کریم سنا رہی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن کریم کو جمع کرنے کی باری آئی تو قرآن کریم مختلف قرأتوں میں اس وقت ہر علاقے والے اپنی قرأت اور اپنے لغت کے حساب سے قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، ہر علاقے کی قرأت مختلف تھی، ہر علاقے کی زبان مختلف تھی، اور اس دور میں اجازت تھی کہ اپنی زبان یا اپنی قرأت کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، سب اپنی اپنی قرأت کے مطابق پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا حجم پھیلا اور اسلام پھیلتے پھیلتے عجم تک پہنچا تو عجم میں آ کے پھر اس کی قرأتوں میں اختلاف ہو گیا، لوگ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کون سی قرأت ٹھیک ہے، کون سی قرأت پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی۔ حضرت عثمان نے قرآن کریم کو ایک قرأت پہ جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو ایک قرأت پہ جمع کر کے اس کے نسخوں کو تقسیم کر دے تاکہ لوگوں میں اختلاف اور شش و پنج ختم ہو جائے۔ اس کمیٹی کا سربراہ جس شخصیت کو بنایا اس کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ اور آج قرآن کریم کا جو نسخہ حجازی لب و لہجے اور حجازی قرأت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ قرأت ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی مجھے بتاؤ کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ علم والی اور سب سے زیادہ جس کے اندر روحانیت اور شفا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے۔ آپ نے اس جواب کی توثیق فرمائی، اس کی تائید فرمائی، اور آیت الکرسی کی خصوصیات میں علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس گھر میں رہ کر آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس گھر سے جادو جنات بھاگ جاتے ہیں۔